السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا آج کا ٹاپک ہے ایٹم بم اور اس کی تباہ کاریاں۔ آج کا بم انتہائی مہلک، اس میں سب سے پہلا ٹاپک ہے ایٹم بم ایسا بم نہیں جو ایک توپ کے منہ سے نکل کر زمین پر گڑھا پیدا کر دے۔ اس میں سے ٹکڑے نکل کر جن آدمیوں کو لگیں انہیں زخمی کر دیں، تھوڑی دیر تک گرد و غبار اٹھے اور چند انسانی زندگیوں کو تلف کر دے یعنی کہ ختم کر دے، اور بس۔ آج کا ایٹم بم وہ نہیں جسے امریکہ نے جنگ عظیم دوم میں، جسے ورلڈ وار 2 بھی کہتے ہیں نا، کہ اواخر میں جاپان کے شہر ہیروشیما پر پھینک کر ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، بلکہ ایٹم بم سے مراد آج کے اس ایٹم بم سے ہے، جو مستقبل میں تیار ہونے والے اس ایٹم بم سے ہے، جو آج کے ایٹم بم سے کئی گنا زیادہ تباہ کن ہوگا، جو ساری دنیا کو پلک جھپکتے میں تباہ کر دے گا۔ نہ ہی کہیں زندگی کا نام و نشان باقی رہے گا اور نہ ہی کہیں نباتات ہوں گی۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے اور سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اڑنے لگے گا۔ اس سے ہونے والی تباہی کا تصور ہی دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آپ کا پوائنٹ آ رہا ہے اس میں، وہ ہے مثبت سوچ سے دنیا جنت اور منفی سے دوزخ۔ یعنی اگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو دنیا جنت بن جائے گی، جبکہ برے خیالات اور منفی سوچ سے دوزخ بن جائے گی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اسے کائنات کی ہر چیز کو تسخیر کرنے کی طاقت سے نوازا، اسے عقل دی کہ خیر و شر میں تمیز کر سکے، صلاحیت تحقیق و تجسس بخشا۔ تجسس کسی چیز کو جاننے کے بارے میں متجسس ہونا، تجسس کرنا کہ اپنے اور اپنے ہم وطنوں یا دیگر انسانیت کے لیے آرام و آسائش کا سامان مہیا کرے، اور جذبہ ہمدردی سے اس دنیا کو نمونہ جنت بنا کر دکھائے۔ اسی لیے انسان اپنے علم کے زور سے قدرتی عناصر کو زیر کرتا رہتا ہے اور طاقت اور قوت کے بہت سے سرچشموں کا کھوج لگاتا رہتا ہے۔ اس کے جذبہ تحقیق و تجسس نے ایسی چیزیں بھی ایجاد کیں جنہوں نے دکھی انسانیت کے زخموں پر مرہم کا کام کیا، زندگی آسان کر دی، ملکوں کے فاصلے دور کر دیے۔ یعنی یہ جو ذرائع آمد و رفت میں سہولتیں اور ایجادات ہوئی ہیں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ذرائع آمد و رفت میں سہولتیں پیدا کیں، نظام مواصلات کو اس قدر ترقی کی کہ دنیا کی ہر چیز اسی وقت یہاں سنی جا سکتی ہے۔ دنیا کے واقعات یہیں بیٹھے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں، جیسے کہ اس میں سب سے بڑی ایجادات ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ وغیرہ ہیں، جن کی یہاں پہ بات کر رہے ہیں۔ دنیا کے واقعات یہیں بیٹھے ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ہوا کے دوش پر پرواز کر کے گھنٹوں میں آدمی دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان نے چاند تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کے سکھ اور آرام کے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی خود غرضی بھی اس حد تک بے لگام ہو گئی ہے کہ وہ حقوق العباد کی سرحدیں پار کر کے تباہی کے کنارے پر پہنچ گیا ہے۔ یہ سارا جو پوائنٹ ہمیں ابھی پڑھا ہے، اس سب کا مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اچھی سوچ رکھیں گے اور اچھی چیزیں ایجاد کریں گے تو اس سے دنیا کو فائدہ ہوگا اور دنیا جنت بن جائے گی، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ بیماریوں کے علاج ڈھونڈنا، ٹھیک ہے؟ لوگوں کی مشکلات کیا تھیں، ذرائع آمد و رفت میں بہت ترقی ہوئی، یہ آسانیاں پیدا کرنا، ٹھیک ہے؟ تعلیم کو آسان بنانا، تمام شعبوں میں جو ایسی سہولیات جو پازیٹیو اور مثبت کاموں کے لیے استعمال ہوں، ٹھیک ہے، وہ سب تو ٹھیک ہیں، لیکن جب انسان کے ہاتھ میں اتنا سب کچھ آ جاتا ہے تو انسان خود غرض ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اسے منفی مقاصد کے لیے بھی استعمال کرنے لگ جاتا ہے اور دوسری طرف آپ اس کو یوں بھی جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ جہاں انسان نے مثبت سوچ کے ذریعے اچھی چیزیں ایجاد کی ہیں، وہیں انسان نے منفی چیزیں بھی ایجاد کی ہیں۔ خطرات میں اضافہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایٹمی توانائی اچھے مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے، مگر یہ جو ایٹم بم کی تیاریاں ہو چکی ہیں اور قسم قسم کے ایٹم بم بنانے کے منصوبے تیار ہو رہے ہیں، یقیناً انسانیت کو تباہ کر کے چھوڑیں گے۔
پہلی جنگ عظیم بندوق سے شروع ہوئی تھی، ہوائی جہاز پر ختم ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم ہوائی جہاز اور ٹینک سے شروع ہوئی، ایٹم بم پر ختم ہوئی، اور اب پتہ نہیں خدا نہ خواستہ تیسری جنگ کہاں سے شروع ہوگی اور کہاں ختم ہوگی۔ ایک بات ضرور سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں انتہائی تباہ کن ہوں گی، اور کب ختم ہوں گی اس کا اندازہ لگانے کے لیے کوئی بھی انسان زندہ نہیں ہوگا۔ تباہ کن ہتھیاروں کی خواہش۔ آج دنیا کی ہر بڑی طاقت اس کوشش میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ تباہ کن ہتھیار تیار کرے۔ اب روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور چین وغیرہ کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ آج وہ ملک اپنے آپ کو قسم پرسی کی حالت میں سمجھتا ہے جس کے پاس، یعنی بے بسی کی حالت میں، جس کے پاس ایسے مہلک ہتھیار نہ ہوں۔ جوں جوں وقت گزرتا جائے گا، مہلک سے مہلک تر ہتھیار ایجاد ہوتے رہیں گے جن کی کوئی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ ان تمام چیزوں کا علاج صرف اور صرف ایک یہ کہ انسان کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے، انسانیت سے جذبہ ہمدردی بیدار ہو جائے، تو خود غرضی کی دوڑ ختم ہو سکتی ہے۔ جو کچھ بھی تباہی کا سامان پیدا ہو رہا ہے، اس کا سبب دوسروں کی حق تلفی اور دوسروں کا استحصال ہے۔ یہ والی بات میں آپ کو یہاں پہ سمجھاتی چلوں کہ یہاں پہ یہ جو پوائنٹ آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ خدا خوفی، انسانیت سے ہمدردی کی بیداری، اور یہ میں آپ کو یہ بات دوں، یہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں سے چیز شروع کرنی چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں ہمیں یہ چیز شامل کرنی چاہیے کہ وہ خود غرض نہ بنے، ٹھیک ہے؟ یہ والدین کا سب سے پہلا فرض ہے، اور اساتذہ جب بچوں کو لیکچر دے رہے ہوتے ہیں یا جب ان کی وہ تربیت کا بہت بڑا حصہ وہ اساتذہ کے ساتھ گزرتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بچوں کو اس چیز کے بارے میں سمجھائیں، اس کا کنسیپٹ کلیئر کریں، اور اگر کسی بچے میں یہ ویک پوائنٹ دیکھیں تو اسے درست کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ آج ہر انسان منفی سوچ رہا ہے کہ کہیں دنیا چشم زدن میں نیست و نابود نہ ہو جائے، اور وہی ہتھیار جو اس نے دوسروں کی تباہی کے لیے تیار کیے ہیں اس کی اپنی ہلاکت کا باعث نہ بن جائیں۔ انسان نے جدوجہد سے جس دنیا کو اپنے آرام و آسائش کا گہوارہ بنایا، تباہ ہو جائے گی۔ ہتھیاروں کے استعمال سے گریز کی ضرورت۔ یہ سب سے آخری پوائنٹ ہے اس میں۔ موجودہ دور میں سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ قابل قدر ہے۔ صدیوں سے انسان اپنی پرانی اور غیر ترقی یافتہ ڈگر پر چلا آ رہا تھا، لیکن آج اس نے حیران کن حد تک ترقی کر لی ہے۔ جو کچھ انسان نے اپنی سہولت کے لیے بنایا ہے، اس سے یکسر محرومیت کا خیال روح کو تڑپا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اب جیسے انٹرنیٹ ہی کی سہولت ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بغیر لوگ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے؟ ایک منٹ بھی لوگوں کا گزارا نہیں ہے۔ جیسے ریڈیو ایجاد ہوا تو اس کے بغیر لوگ نہیں رہتے تھے، ہر وقت وہ اسے سننا چاہتے تھے، ٹھیک ہے؟ اس پہ اکثر لوگوں کے لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے تھے۔ اسی طرح اب انٹرنیٹ ہے تو کسی کا انٹرنیٹ اگر تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جائے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ آپس میں لڑنے جھگڑنے بھی لگتے رہتے ہیں۔ تو اگر خدا نہ خواستہ جنگ چھڑ گئی تو کوئی ایٹمی طاقت جذبات سے مغلوب ہو کر تباہ کن ہتھیار استعمال کرنے سے گریز نہیں کرے گی۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ فساد کی جڑ اور مصیبت اگر ہمارے گھروں میں اور ہمارے ملکوں میں موجود ہوگی، اتنے مہلک اور خطرناک ہتھیار موجود ہوں گے، تو جب لوگ آپس میں لڑیں گے تو وہ اپنے ایک دوسرے کے خلاف فرسٹریشن نکالنے کے لیے یا غصہ نکالنے کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے۔ یہ مہلت اس وقت تک ہے جب تک ایٹم بم استعمال نہیں ہوتے۔ جب استعمال ہونا شروع ہو گئے پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ لہٰذا امن پسند ذہنوں کو اس کے انسداد کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے، مگر خود غرضی اور منافقت سے نہیں، بلکہ خلوص اور ہمدردی کے ساتھ۔ دنیا کا ہر جھگڑا اور ہر مسئلہ اس وقت ختم ہو سکتا ہے جب انسان دل میں جذبہ ایثار و قربانی رکھتا ہو، اور اگر پالیسی یہ ہو کہ شور تو ایٹمی ہتھیاروں پر پابندی لگانے کا مچایا جا رہا ہو اور اندر ہی اندر ان کی تیاری بھی ہو رہی ہو، تو یہ مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا۔ اس ٹاپک کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارا جو رویہ ہوتا جا رہا ہے پوری دنیا میں تمام ممالک کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، یہ بہت خطرناک ہے، خاص طور پہ ان ممالک کا جو خطرناک ہتھیار تیار کر کے اس کے ذریعے دنیا کو تباہ کرنے کا جو نظریہ رکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے نئی نسل کو پیار، محبت، خلوص اور
اثار و قربانی کا اور انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ دینا ہوگا ہم سب کو، ٹھیک ہے، ورنہ دنیا تباہ ہو جائے گی۔